آج وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایک نیب کے بارے میں دوبارہ بات کیا، لیکن تھوڑی سی پازیٹیو کر دیا اس دفعہ. سنیں کیا کہہ رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا جو احتساب ہے وہ ہونا چاہیے اور کرپشن میں ملوث لوگ جو ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ اس جانب ایک قدم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم نے، اور دوسرا جو نیب میں ترمیم کی بات ہے، میں ایک بات بالکل واضح کر دوں، نیب میں ترمیم نیب کو مزید تگڑا کرنے کے لیے ہوگی. جی شازیہ مری صاحبہ، آپ بھی کہتے ہیں نیب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے، لیکن نیب کو مزید تگڑا کرنے کے لیے حامد میر صاحب نیب کو مزید تگڑا آپ کیا کریں گے؟ نیب جو ہے وہ ان اٹ سیلف اپنے اختیارات کا جو استعمال کر رہا ہے، ان لمیٹڈ جو نیب کے پاس اختیارات ہیں، جس طریقے سے وہ استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ نیب کو آپ قابو کر لیں یا اس پہ کوئی ریسٹرکشنز ڈال دیں، لیکن ہر ادارے کا ایک میکنزم اس کی مانیٹرنگ کا بھی ہوتا ہے. احتساب سے انکار نہیں ہے. اگر فواد چودھری صاحب کا اپنے بیان چلائے تو آپ ہمارے بھی درجنوں بیان چلا کے دیکھ لیں. ہم نے ہر بیان میں یہ کہا ہے کہ احتساب ہو، اس کے جو لوازمات ہیں وہ سامنے ہوں، اکراس بورڈ ہو، سلیکٹیو احتساب نہیں ہو جو آج کل نظر آتا ہے. وزیر اعظم صاحب بیان دیتے ہیں کے پی میں بالکل ایک پروفیسر ہے، ان کے اوپر کارروائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شرمناک عمل ہے جو نیب کی جانب سے ہوا ہے. اس میں شرمناک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اپوزیشن کے کسی رکن کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ احتساب زندہ باد، مطلب دس از احتساب. تو سلوگن احتساب کا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ جو فرق نظر آ رہا ہے اس پر سوال اٹھتے ہیں اور نیب کی ریپوٹیشن پہ بھی اٹھتے ہیں. نیب کا قانون اس وقت ایسا ہے اور اختیارات اس قدر ہیں کہ وہ چیئرمین بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ کسی فرشتے کو بھی بٹھا دو گے نا تو وہ بھی شاید بگڑ جائے. جب آپ لوگ 18ویں ترمیم کر رہے تھے، آپ کو مولانا فضل الرحمان نے، آپ کو اسفندیار ولی نے، آپ کو حاصل بدنجو نے، سب نے کہا کہ نیب کے قانون میں بھی تبدیلی کر لو، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کہا نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. انکار نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کبھی انکار نہیں کیا. پولیٹیکل ریالٹیز، نمبر گیم، یہ ساری چیزیں ہمارے آڑے آتے رہی ہیں. یہ کالا قانون ہے، ہم نے کبھی اس کو کسی اپنے مخالف کے لیے نہ استعمال کیا ہے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 5 برسوں کا. اس سے پہلے پچھلے 5 برس تو نون لیگ فیڈرل گورنمنٹ میں تھی. مجھے پورا کر لینے دیجیے شفقت صاحب، آپ کا موقع ملے گا. ہماری جب حکومت تھی الائنس باوجود، ہم نے، آپ ٹریک ریکارڈ ہے اور آپ تو خود انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، کوئی اس بنیاد پہ پکڑا نہیں گیا تھا کہ اس سے ہمارا اختلاف ہے یا اپوزیشن کا ممبر ہے. دیکھیں قانون کی رسپیکٹ اسی وقت ہوگی جب اس کا اعتماد، اس پر سب کا اعتماد ہوگا. یہ نہیں ہے کہ صرف شفقت صاحب کا اعتماد ہے، شازیہ مری کا نہیں ہے، مریم اورنگزیب کا نہیں ہے، ایکس وائی زی کا نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں جی یہ سب سے اچھا قانون ہے. سو دیٹ قانون کو آپ کویسچنیبل بنا رہے ہیں and that needs to be changed. مریم صاحبہ، نیب قانون میں تبدیلی پر کوئی آپ کا اپوزیشن اور حکومت کا آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آدھا منٹ تو میں پہلے ایک اور بات پہ لوں گی اور اس کے بعد میں اس بات پہ آؤں گی، کیونکہ بہت بڑی بات کی شفقت صاحب نے کہ تاثر کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن چلے جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وزیر اعظم بھی یہ کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں یا مجھے جیل بھیجو یا مجھے لندن بھیجو. اور دوسری بات انہوں نے کئی ہسپتالوں کی کیٹیگوریکلی بیانات میں نے بھی دیے اور تردید بھی کی. آج تک نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے لندن جانا ہے علاج کرانے کے لیے. میں بات ختم کر لوں پھر آپ ضرور کیجئے گا. ابھی آپ نے خود ہی رول بنایا، اسی کو کم از کم وہ کر لیں. دوسری بات کہ یہ شاید بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا کی. پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے RIC بنایا، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل. لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، برن سینٹرز، یہ سب پنجاب میں بنے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی طرح نہیں جہاں ایک کمرہ نہ بن سکا 5 سالوں کے اندر، اور 1 خرب کے کھڈے میٹرو کے کھود کے آئے. ایک میٹرو جس سے کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ ملک کیا چلائیں گے؟ یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات کہ ہم نے کہا کہ PIC میں ان کو رہنے دیں کیونکہ وہاں ہارٹ کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں، لیکن حکومت کی ذہنی پستی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ان کو پہلے سروسز ہاسپٹل بھیجا جہاں کوئی کارڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے ان کو جناح ہاسپٹل بھیجا. ہم نے صرف ہسپتال کی تبدیلی کی بات کی. تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم جس نے یہ سارے ہسپتال بنائے ہیں، اس کے لیے ہم نے کبھی کسی فورم پہ نہ پارٹی کے فورم کے اوپر اور نہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے لندن جانا ہے. یہ مصنوعی نیریٹو وزیر اعظم پاکستان تاثر کی بنیاد پر اور شفقت محمود صاحب میں سمجھتا ہوں کی بنیاد پر یہ دے رہے ہیں. بات آئی نیب کی. نیب کے بارے میں نہیں آپ بات کر چکے ہیں.
نیب کی بات جو ہے وہ پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں چاہوں گی کہ علیم خان بھی نیب میں گرفتار ہو، میں نہیں چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم پاکستان جو مس یوز آف اتھارٹی میں مطلوب ہیں کہ وہ بھی اریسٹ ہوں، کیونکہ نیب کا قانون ایک ویک قانون ہے، یہ کمزور قانون ہے. انویسٹیگیشن کے دوران کسی کو بھی اریسٹ کرنا بیسک پرنسپلز آف ہیومن رائٹ، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. ہم نے نہیں تبدیل کیا، میں آج اس پہ معذرت خواہ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. شاید پرائیورٹی اس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی یا ملک کے اندر جو دہشت گردی کے حالات تھے وہ ہوں، لیکن یہ قانون اسی دن اٹھا کے آپ اگر یہ تبدیل کریں گے، ایک سیکنڈ، اگر یہ تبدیل کریں گے تو آپ تعاون کریں گی. عامر کے قانون اٹھا کے پارلیمنٹ سے پہلے دن باہر پھینکنے چاہیے جمہوری حکومت کو. آخری بات یہ میں کہوں گی کہ اس پہ نیب کو بھی ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. کبھی مریم اورنگزیب کو 3 گھر دے دیتے ہیں، کبھی کسی کو 4 گھر دے دیتے ہیں، 3 گاڑیاں دے دیتے ہیں، ایسڈ بیونڈ. وہ جو آپ کو 3 گھر دیے تھے اور پریس میں آج بھی مانگ رہی ہوں، میں آج بھی مانگ رہی ہوں کہ خدا را وہ 3 گھر تو مجھے دے دیں کم از کم. میں گھر نہیں 3 میں نے 3 لینے. جتنی میری میڈیا ٹرائل ہوا ہے نا اور جتنی میری غربت کے چرچے ہوئے ہیں، مجھے 3 گھر چاہیے. اچھا اور اس قانون کالے قانون کو فوری طور پہ بدلنا چاہیے اور اس کے اندر پک اینڈ چوز جب تک یہ کمزور قانون رہے گا اسی طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے. قانون بدلنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کہہ رہی ہیں جو بڑے ہسپتال بنائے ہم نے. شریف فیملی کے کسی بندے کو کھانسی آتی ہے نا تو وہ انگلینڈ علاج کرانے جاتا ہے. ابھی کس قسم کی پھر مجھے جواب دینا پڑے گا. لیکن ابھی انہوں نے دے دیا نا. اب یہ دیکھیں نا، اب آپ میں بھی دوں گی. بس ٹھیک چلیں. شریف فیملی کے کسی بندے کو نزلہ زکام ہونا تو وہ بھی انگلینڈ جاتا ہے. یہ تھوڑا زیادہ. اور اگر وہ آپریشن کرانا ہو انگلینڈ جاتے ہیں، علاج کرانا ہو انگلینڈ جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں جی انگلینڈ جانا ہے. تو اس لیے اس سے پھر یہ کہیں گے کہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اس سے پاکستان میں کوئی ہسپتال ایسا نہیں ہے جو یہ اپنے قابل اپنے شان شایان سمجھتے ہیں. دوسری بات مجھے بڑی ویسے چلیں ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ خوشی ہے کہ یہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے شروع کر. اچھی بات ہے نا، معذرت کیا انہوں نے. 7 کہتے ہیں کالا قانون، 7 معافی مانگتے ہیں. تو مانگ لی نا، آگے چلیں آپ ٹھیک کر لینا. 7 کالا قانون کہتے ہیں، 7 معافی مانگتے ہیں. اور یہ بھی یعنی کہ دونوں 5 سال انہوں نے 5 سال انہوں نے حکومت کی. اور بھائی نہ صرف یہ کہ آپ نے چیئرمین ہمیشہ اپنی آپس میں مل کے لگایا. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ہم کیا کریں؟ تو آپ نے مشاورت سے لگتا ہے. سو نہ آپ بھی وہی کریں گے، آپ بدل دیں. نہیں آپ بھی وہی کریں گے، آپ بدل دیں. وہ کام ہمارے فیصلے سے اگر آپ کچھ نہیں ہے. ان کو بات مکمل کر لینے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سلو بہت بات نہیں کر رہے، بات کریں جلدی سوالات کے جواب. ہماری طرح جلدی بات کریں، ختم کریں بات جا رہے ہیں. تمہید بات باتیں یہ جا ہے رہے ہیں کہ نہ ان کو قانون میں کوئی پرابلم تھا، نہ ان کو جو ان کے ہیڈ تھے ان میں کوئی پرابلم تھا. اچھا آپ کو تھا کہ آپ نے 1/18 آئین کا جو ہے وہ آپ نے تبدیل کر دیا، لیکن آپ یہ کالا قانون، ظلم کے ضابطے، مجھے ہنسی آ رہی ہے اس دن جب نعرے لگا رہے تھے نیشنل اسمبلی میں، ظلم کے ضابطے ہم نہیں ظلم کے ضابطے. جب آپ کو موقع تھا اس وقت ظلم کے ضابطے منظور. معذرت کر لینا، معذرت کر لینا. وکالت کیوں کر رہے تھے؟ ہم نے آواز سراج درانی صاحب جو کہ اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں ان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کے ساتھ سلوک جو ہوا اس پر افسوس کیا. اچھا صرف یہ نہیں کیا، اس کے بعد ایک اور شفقت صاحب سے کسی فیملی کے ساتھ یہ رویہ ہو اس کی دفاع بنتی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے. وہ بول رہے نہیں ہیں جو بولنا انہیں جو آپ کو جو انہیں بولنا چاہیے. اچھا دوسرا ایک اور معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے کہ 62(1)(f) جو ہے جس کے تحت نااہل ان کے لیڈر کرام ہوئے، اس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. اور جس کے نااہل ہوئے سر ایک ریکارڈ کی تصحیح کے لیے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی. جس پہ یہ بھی بات ہوئی کہ 62-63 جو ہے اس کو تبدیل کر لیا جائے. اس کے اوپر بھی انہوں نے وہ نہیں کیا کہ نہیں اس کو اس لیے کہ مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ اعجاز الحق صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس لیے یا فضل الرحمان ناراض ہو جائے گا. فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اعجاز الحق صاحب کا مسئلہ. بس کرنا 15 منٹ ہو گئے. اس کی بھی معافی مانگے
यार माफिया आपने बहुत सारी माफी है, देखिए एक माफी नहीं साहब, नैब का कानून, हम लोग नैब का कानून डीजी नैब को खुद रिकमेंडेशन देनी चाहिए। इस वक्त सबसे ज्यादा सवालिया निशान डीजी नैब और ये काम पार्लियामेंट का है, एक मिनट, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कानून नहीं बदलेगी। पूछे क्यों? क्योंकि 20 से 25 लोग वो हैं जिन्होंने ये कानून बनाए और मुशर्रफ की कैबिनेट इनके साथ बैठी। मुशर्रफ के बंदे आपकी कैबिनेट में भी थे? नहीं सर, 20-25 लोग इनके साथ बैठे और मुशर्रफ साहब ने